الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطًا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين صدق اللہ العظیم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حضرت شیر محمد آفتاب علم و دین جلوائے آئین حق انوار رب العالمین مظہر انوار حق نور جمال مصطفیٰ نور زہرا و علی نور الحسن نور الہدا خیر در دنیا و عقبہ خواہ میں رب جلی از طفیل غوث عالم سیدی باکر علی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین خاتم المعصومین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء کرام کے بیان کے اس مسلسل سلسلہ میں ہم بحمد اللہ تعالی ذکر خیر شروع ہے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کے بعض احوال جو ہیں وہ ہم نے گزشتہ 2 خطبات جمعۃ المبارک میں عرض کی ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے جو بڑے بڑے گناہ تھے، ایک تو ان میں یہ تھا کہ ان کی کوئی محفل، ان کی کوئی مجلس، وہ جب بھی ان کی باہمی لوگوں کی سیٹنگ ہوتی تو وہ لوگ آپس میں زیادہ تر بے حیائی کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ دوسرا ان کا بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے تو گناہ بھی بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اور بڑی اللہ یعوذ باللہ تعالی جرأت کے ساتھ اور انتہائی بے شرمی کے ساتھ وہ گناہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے کیا کرتے تھے، اور وہ گناہ جو اس قوم کا سب سے بڑا گناہ تھا جس پر ان کو اللہ کے عذاب کا شکار ہونا پڑا، اور اس کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا
وہ گناہ ان کا ہوموفیلی کا گناہ تھا، وہ ہم جنس پرست تھے اور وہ سیم جینڈر کے ساتھ سیکس کیا کرتے تھے، اور وہ مرد جو ہے وہ مردوں کے ساتھ وہ عمل کیا کرتے جو کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ کرنے کا روادار۔ قرآن مجید نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ سیدنا لوط علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے ایک ایسا عیاشی کا کام، فحش کام، بے حیائی کا کام تم نے دنیا میں شروع کر دیا ہے کہ تم سے پہلے روئے زمین پر کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ اس معاملے کے اندر کہ لوط علیہ السلام کی قوم اس بری عادت کا اور اس برے گناہ کا شکار کس طرح ہوئی، چونکہ روئے زمین پر قرآن مجید کا یہ واضح فرمانے سے پہلے کئی قومیں گزری، کئی لوگ گزرے، کئی علاقے کے اندر انسانی آبادی موجود تھی، مگر لوگ اس گناہ کا شکار نہ تھے جو قوم لوط علیہ السلام نے کیا، اور بدقسمتی کے ساتھ اب بھی روئے زمین پر وہ گناہ جو ہے وہ موجود ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم اس گناہ کی طرف مائل کیسے ہوئی، اس کے اوپر کم و بیش کتب کے اندر 3 مختلف روایات موجود ہیں، اور وہ ہمارا آج کا اختصار کے ساتھ وہ موضوع ہے۔ ایک روایت علماء نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ قوم لوط علیہ السلام جو ہے وہ ایک امیر کبیر قوم تھی، اور ان کے بالخصوص بڑے باغات تھے، اور باغات بڑے پھلدار درخت ان کے پاس موجود تھے۔ اچھا، یہ پہلے بھی کئی اقوام کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کا ایک باقاعدہ مضمون ہے۔ اس میں ایک خاص نقطہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ دنیاوی نعمتیں، دنیاوی مال و دولت، دنیاوی آسائش و آرام کو بہت ساری قوموں نے اس سے پہلے بھی اپنے حق اور سچ پہ ہونے کی دلیل سمجھ لیا ہے۔ یقیناً دنیا کی آرام دہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن یہ حق یا سچ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ حق یا سچ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، حضور پاک ارشاد فرماتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دنیا کے مال و دولت کی اتنی ہی حیثیت ہوتی جتنی کہ اس کے ہاں مچھر کے پر کی ہے، تو اللہ کسی کافر کو 1 درہم بھی عطا نہ فرماتا۔ اللہ کے ہاں دنیا کے مال کی کوئی حیثیت نہیں کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میرے پاس دنیا کا مال زیادہ ہے، آسائشیں زیادہ ہیں، کاریں کوٹھیاں زیادہ ہیں، تو میں صراط مستقیم پر بھی میں ہی ہوں۔ ایسا جو ہے وہ سوچ بھی سرے سے غلط ہے۔ صراط مستقیم پہ صرف وہ بندہ ہے یا وہ قوم ہے یا وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ کے قرآن پر اور مصطفیٰ کریم کے فرمان پر چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ صراط مستقیم پہ نہیں۔ جو بندہ جتنا جتنا ہٹا ہوا ہے وہ اتنا اتنا گمراہ ہے۔ سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح طور پر فرما دیا کہ دنیا کے مال و دولت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی بقعت نہیں۔ لیکن وہ قومی ایسا سمجھتی تھی۔ اب ان کے باغات بھی ہرے بھرے تھے، ان ہرے بھرے باغات میں اچانک علماء نے فرمایا ایک دفعہ قحط پڑ گیا۔ اب وہ سوچنے لگے کہ اس قحط کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ قحط ہوتا ہے یعنی مال و دولت نہیں، کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ زمین کم پیدا کرنے لگیں۔ اب انہوں نے یہ ایک ریگل پاس کیا اپنی قوم کے ہاں کہ ان کے باغات میں جو درخت لگے ہوئے ہیں اور وہ باغات سے باہر پڑتے ہیں، جو گھروں کے اندر درخت لگے ہوئے ہیں وہ گھروں کی دیواروں سے باہر جو پڑتے ہیں، ان درختوں کے پھل جو ہے وہ مسافر لوگ اتار کے لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر یہ پھل بچا لیے جائیں نا تو پھر جو ہے وہ ہم قحط کا مقابلہ کر سکتے ہیں، پھر جو ہمارے پاس خشک سالی آ گئی ہے، جو فروٹ پیدا نہیں ہو رہا، جو سبزیاں پیدا نہیں ہو رہی، ہم ان پھلوں کو بچا لیں۔ اب ان پھلوں کو بچانے کے لیے انہوں نے جو قانون پاس کیا وہ قانون یہ تھا کہ جو بھی مسافر بندہ جو اس قوم سے نہ ہو، راہ گیر ہو، اجنبی ہو، مسافر ہو، ایماندار ہو، جو بھی بندہ اس جگہ سے گزرے اور وہ ان پھلوں کو اگر توڑ لے تو اس کا جرمانہ یہ ہے کہ وہ 4 درہم جرمانہ ادا کرے گا، اور ساتھ اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اس قوم کا نکاح جو ہے وہ کیا جائے گا۔
تاکہ ارد گرد کے علاقے کے لوگ اس طرف نہ آئیں اور لوگ وہاں سے پھل نہ توڑیں، سبزیاں نہ توڑیں اور وہ قوم قحط کا مقابلہ کر سکیں۔ اچھا، یہ جو انہوں نے ظالمانہ قانون پاس کیا، تو اس قانون کی بنا پر جب ان میں سے کسی راہگیر، مسافر، اجنبی، ایماندار مرد نے وہاں سے اٹھائے تو ان کے لیے مسئلہ بن گیا اب اس کا نکاح کیسے کریں، تو انہوں نے خدا نخواستہ بجائے عورتوں کے مردوں کے ساتھ ان کے نکاح کر دیا، اور ان کو یہ بری عادت کا وہ شکار ہو گئے۔ ایک تو علماء نے یہ روایت جو ہے یہ درج کی ہے۔ ایک روایت اس سلسلہ میں یوں بھی جو ہے وہ کتب کے اندر موجود ہے، چونکہ یہ دنیا میں سب سے پہلی قوم تھی جو اس ہوموفیلی کے گناہ کا شکار ہوئی۔ ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ ایک دن شیطان ابلیس ان کے پاس بڑے خوبصورت بچے کی شکل میں، ایک جوان بچے، خوبصورت بچے کی شکل میں ان کے سامنے آیا، اور شیطان نے انہیں اس عمل قبیح کی دعوت دی اپنے ساتھ، اور جس بندے نے اس کے ساتھ وہ عمل کیا اس بنا پر 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، اس طرح ان لوگوں کو آہستہ آہستہ اس برے اور انتہائی ناپسندیدہ اور حرام فعل کی عادت پڑ گئی۔ تیسری روایت جو ہے وہ کتب کے اندر علماء نے جو ارشاد فرمائی ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ہے جو امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، حضرت ابو صخرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قوم لوط علیہ السلام کے مرد جو مردوں کے پاس جاتے تھے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اور اس حرام کام کا شکار ہوتے تھے، اس کی جو ریزن، وجہ یا جس سبب سے وہ برا فعل ان کے اندر ایجاد ہوا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم لوط علیہ السلام کے مردوں کے ساتھ یہ فعل کرنے سے 40 سال پہلے اپنی عورتوں کے ساتھ بھی یہی فعل کیا کرتے تھے۔ یعنی عورتوں کے جسم میں رب تعالیٰ نے جو قدرتی طور پر جو مخصوص عضو پیدا کیا ہے شہوت کو پورا کرنے کے لیے، وہ اس کی بجائے وہاں پر شہوت پوری کرنے کی بجائے وہ دبر کے اندر اور بیک سائڈ پہ جو ہے وہ اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ مردوں کی طرف راغب ہوئے تو اس سے 40 سال پہلے وہ عورتوں کے ساتھ اس طرح شہوت پوری کرتے تھے، جس سے آہستہ آہستہ اس بدبخت قوم کو یہ عادت جو ہے یہ پڑ گئی تھی۔ اور اسلام کے اندر صاحب ظاہر قرآن مجید سے ہی اسلام کو آپ نے اندازہ کرنے کہ اسلام کیا دین ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان سے ہی اس بات کو واضح کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کو جو ہے ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا، تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس حدیث پاک کا نمبر ہے 1924۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت حضور علیہ السلام سے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ، مجھے بس بولیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق 3 مرات۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، اللہ حق بات کو ارشاد فرمانے سے حیا نہیں فرماتا، اللہ حق بات کو ظاہر کرنے سے حیا نہیں فرماتا، اللہ حق بات کو ظاہر کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق 3 مرات، فرماتے حضور نے 3 مرتبہ یہ جملہ پہلے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حق بات ارشاد فرمانے سے حیا نہیں کرتا۔ آگے کیا ارشاد فرمایا لا تأتون النساء فی ادبارہن، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگو اپنی عورتوں کے جسم کے پچھلے حصے میں جا کے جمع نہ کیا کرو۔ یہ دین کا بدترین حرام ہے،
یہ وہ حرام ہے جس کی طرف پہلے لوط علیہ السلام کی قوم راغب ہوئی تھی، اور وہ پھر آہستہ آہستہ وہاں سے ہٹ کے مردوں کے ساتھ وہی فعل کرنے لگے۔ قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز جو ہے اس امور کے اوپر لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ حق بات کو سمجھو، حق بات کو انڈرسٹینڈ کرو، اس لیے کہ حق بات کے ظاہر کرنے میں رب تعالیٰ بھی کوئی حیا نہیں فرماتا، تاکہ اس کی مخلوق کو سمجھ آ سکے کہ رب تعالیٰ کن کاموں پہ ناراض ہے اور کن کاموں پہ راضی ہے۔ ایک اور مقام پر میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور نمبر اس کا ہے 1165۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينظر اللہ الى رجل اتا رجلا او امرأة فی الدبر۔ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ یا رسول اللہ کس بندے کی طرف؟ فرمایا لا ينظر اللہ الی رجل، اللہ ایسے بندے کی طرف نظر رحمت فرماتا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا اتا رجلا اب امراتن فی الدبر، فرمایا کہ جو بندہ کسی مرد کی بیک سائڈ پہ یا کسی عورت کی بیک سائڈ پہ جا کے اپنی شہوت کو پورا کرے، اللہ ایسے بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اللہ ایسے بندے کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ یہ جو سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم تھی، یہ اس بڑے ہی ناپسندیدہ اور حرام کام کے اندر مبتلا تھی کہ جو اس کے مرد ہیں وہ مردوں کے ساتھ جو ہے وہ شہوت کو پورا کیا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی میں عرض کر کے تو آج ذرا بات کو جلد ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک ضروری بات میں نے اور بھی کرنی ہے۔ ایک کنز العمال شریف کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 13014، 13014 اس حدیث پاک کا نمبر ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوط علیہ السلام کی قوم کی 10 بری عادتیں بیان فرمائیں۔ کتنی عادات؟ 10 بری عادات حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی قوم لوط علیہ السلام کی، کہ جن گناہوں کے سبب سے وہ قوم تباہ کی گئی، وہ قوم برباد کر دی گئی، وہ قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی، ان 10 مختلف چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ برا کام بھی کرتے تھے، یہ برا کام بھی کرتے تھے، یہ برا کام بھی کرتے تھے، اور ان 10 برے کاموں کو ارشاد فرما کے حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَيَزِيدُهَا امتی بخلتاً اتیان النساء بعدہن بعدا۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے قوم لوط علیہ السلام کی 10 برائیاں بیان فرمائیں اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ میری قوم جو ہے، میری امت جو ہے، خدا نخواستہ وہ اب اس میں امت دعوت بھی مراد ہے، امت اجابت بھی مراد ہے۔ ہر نبی کی امت کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتی امت دعوت، ایک ہوتی امت اجابت۔ یعنی امت دعوت وہ امت ہے کہ جس کے سامنے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اور اپنی رسالت کی دعوت کو پیش کرتا ہے، پھر اس دعوت کو جو لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس کو امت اجابت کہتے ہیں۔ جو بھی امت کا پہلو اس حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 10 ایسی بری علامات ہیں کہ جو کہ قوم لوط علیہ السلام کے اندر تھیں، جس وجہ سے وہ قوم عذاب کا شکار ہوئی، مگر جو میری قوم ہے، جو میری امت ہے، وہ ان 10 امور کے ساتھ ساتھ ایک 11واں گناہ بھی ضرور کرے گی۔ وہ کون سا گناہ؟ اللہ اکبر۔ سنیے، جو 10 گناہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی فرمایا ان کا سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ مردوں کے ساتھ مباشرت کیا کرتے تھے۔ مرد ہوموفیلی کا شکار تھے جو لوط علیہ السلام کی قوم کے تھے۔ وہ چھوٹے کنکر بنا کے غلیلوں کے اندر تو پتھر مارا کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ وہ حمام جو کہ نہانے دھونے کی جگہ وہاں پر بھی کھیلا کرتے تھے۔ وہ شراب نوشی کیا کرتے تھے، وہ داڑیاں مڑوایا کرتے تھے، مونچھیں لمبی لمبی رکھا کرتے تھے، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، ریشم کا لباس پہنا، یہ ان کا مشغلہ تھا۔
یہ ساری چیزیں بیان فرما کے میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا با یزیدھا امتی، فرمایا میری امت جو ہے ایک امر اس سے بھی زیادہ کرے گی، وہ کیا ہے؟ فرمایا اتیان النساء بعدہن بعدا، فرمایا میری امت کی کچھ بدبخت عورتیں ایسے بھی ہوں گی کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ مباشرت کریں گی۔ فرمایا یہ بیماری عورتوں کی طرف بھی منتقل ہو جائے گی۔ یہ وہ بدترین گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت ہی نہیں فرماتا۔ ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ لعنت ڈالتا ہے ایسے فرد کے اوپر، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بدبختی والا گناہ ہے جو بنیادی طور پر لوط علیہ السلام کی قوم نے مردوں کے پاس جانے سے پہلے جو مر جاتے تھے 40 سال پہلے وہ عورتوں کے ساتھ بھی یہی کام کرنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جن کو ہم نے آج کی گفتگو میں صرف عرض کیا کہ قوم لوط علیہ السلام جو ہے وہ اس امر کی طرف جو تھی وہ راغب کیوں ہو گئی تھی، اور اس برے فعل کی طرف وہ کیوں جو تھی وہ شامل ہوگی۔ اسلام کے اندر، اب اختصار کے ساتھ میں یہ بات کرنے لگا، پھر آئندہ تفصیل کے ساتھ کروں گا۔ اسلام کے اندر جیسا ہر جرم کی سزا مقرر کی جاتی ہے جو بھی اخلاقی جرائم ہیں، اسلام میں اس امر کی سزا جو ہے وہ تعزیراً، حد میں نہیں۔ تعزیر اور حد سزاؤں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ تعزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر امام چاہے، مسلمان حکمران چاہے تو اس میں تبدیلی کا مجاز ہے، وہ حالات کو دیکھتے ہوئے سزا سخت یا نرم جو ہے وہ اس کو تھوڑا کر سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ایسا عمل ہے جس کے اوپر سزا دی جائے گی، اور کثیر عالم اسلام کے جو فقہا ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اس عمل کے اوپر سزائے موت دی جائے گی، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے اس قوم کو اس گناہ پر صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا تھا، صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا، اور وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ وہ کس طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، اس پر مزید تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعۃ